برے برے کاموں کے اندر وہ شریک ہو جاتا ہے تو وہ ریاکاری میں شامل ہو جائے گا، اور ریاکاری کے بعد وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کو اس جگہ پر پھینکے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ یہ خطرناک ہے۔ برادر، یہاں پہ تو بالکل صاف صاف لکھا ہے کہ جب ہم جو ٹرسٹ جو خدا پاک نے ہم پہ رکھا ہے، اگر وہ ہم نہیں پورا کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو جہنم میں پھینکے گا، اور اس نے تو نشانات بھی دیے ہیں کہ اس کے آنے کا نشانات ہیں، ان کو واچ کرو۔ اگر اسی کلام کے اندر میتھیو 24 کے پیچھے بھی آپ پڑھیں گے تو وہاں پر ہے کہ لوگ نوح کے دنوں کی طرح کھاتے پیتے اور عیش و عشرت کرتے ہوں گے تا وقت کہ لوگ کشتی میں داخل نہ ہو گئے، تب ان کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو جب یسوع آ جائے گا تو پھر لوگوں کو پتہ چلے اوہو ہم نے تو اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ تو یہ جب اچھا، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جو بھائی بہن جو بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے ان کی زندگی کو، یعنی کہ وہ فیتھفل رہیں ایز اے فیتھفل سرونٹ۔ میں یہ کہوں گا کہ جو دیانتدار اور عقل مند آدمی ہے وہ خدا کے کلام میں سے سنتا ہے، یعنی وہ مسیح کی باتوں سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ اس کو دنا بھی کہا گیا ہے، لیکن وہ بیوقوف آدمی ہے جس نے اس کی سنی لیکن عمل نہ کیا، تو اس کو گویا اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ اس نے ریت پر اپنا گھر بنایا۔ تو ہم جب اپنی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ اتنی کمزور رکھیں گے، جو لوگ اس کی تعلیم کو نہیں سنیں گے یا سنیں گے تو عمل نہیں کریں گے، تو ان کی زندگی جو ہے وہ بے بنیاد ہے، ان کی بنیاد کمزور ہے، ریت کے اوپر وہ اپنی زندگی کو تعمیر کر رہے ہیں۔ لیکن جو عقل مند آدمی ہے، جو کلام کی سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ اس آدمی کی مانند ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی اور دیانتدار اور عقل مند ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو چٹان کے اوپر، یعنی مسیح کے زندگی کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے خدا کے کلام پر، خدا کے حکم پر ہم تیار کریں اور اس کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی تعلیم کو سنیں، اور جب اس کی تعلیم کو سنیں گے تو ہمارا ذہن جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اگر ہم تعلیم کو سنتے نہیں، عمل نہیں کرتے تو ہمارے ذہن پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور پولس کہتا ہے کہ اگر خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے۔ تو یہ کتنا ضروری ہے کہ لوگ خدا کے کلام کی تعلیم کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ میں سننے والے نہ بنوں بلکہ عمل کرنے والے بنوں۔ سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو۔ برادر، ہم یہ پیرابلز میں دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیم جو خدا پاک نے دی پیرابلز میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت ہی خاص کر کے کلیئر ایگزامپلس دیے کہ اس کو سمجھیں۔ اس طرح سے پیرابلز بنے کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، اور ہمیں اس کتاب کو، اس کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری ہے۔ وقت گزارنا بہت ضروری ہے، اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ سیکھنا بہت ضروری ہے، عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اور ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ مثال جو ہے ہمیں بہت بڑا انتباہ دیتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح جب آئے گا تو کلام میں لکھا ہے کہ کھیت میں اور گھر میں دو باتیں ہیں جہاں پر لوگ ہیں، یا کھیت میں ہیں یا گھر میں ہیں۔ تو کھیت میں دو آدمی ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ گھر میں دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ رہ جائیں، جو رہ جائیں گے وہ سزا پائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو نہیں سنا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ برادر۔ خدا پاک کے کلام کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ جو آج ہم نے سیکھا صرف شارٹ وقت میں کہ ہمیں دیانتدار ہونا ہے، زیادہ نہ عقل مند ہونا ہے۔ تھینک یو برادر، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔ دوستو، امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے کچھ سیکھے، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا، فائدہ لیا۔
اپنی روحانی زندگی کو فائدہ ہوا. دوستو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام پہ چلنا ضروری ہے. ہماری زندگی جو ہے خدا کے کلام کے ساتھ مل کر، یعنی کہ اس کے اوپر عمل کر کے رکھیں گے تو ہم بہت کچھ برکت پائیں گے. دوستو، زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسیح تو ہیں مگر ہم خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے. تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ بہت ویسٹڈ زندگی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ کیوں میری زندگی ایمٹی ہے، خالی ہے. دوستو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر روز وقت گزاریں خدا کے ساتھ، دعا میں، اس کی پرستش میں، اس کے کلام کے ساتھ. یہی خدا پاک چاہتا ہے. ہر ایک جو خدا کو چاہنے والا ہوتا ہے، جو مسیح میں ہے، کہ وہ خدا کے کلام کو جانے اور اس کلام پر عمل کریں. صرف نام کے مسیح نہ رہیں، صرف نام کے مسیح نہ بنیں. دوستو، اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے وقت کو چھین لیتی ہے. ہمارا وقت بالکل بہت فاسٹ چلا جاتا ہے، اور پھر ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں رہتا کہ ہم خدا کے کلام میں نکالیں. مگر ایسا نہ کریں. آپ اپنی دن کو، اپنی ہیبٹ کو چینج کریں اور خدا کے ساتھ وقت گزاریں. جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اپنی روحانی زندگی میں تبدیلی آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو دعا کا جواب ملتا ہے. آپ جب خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو شانتی، سکون ملتا ہے. آپ کی زندگی کو بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی خاندان میں چینجز آئے گی. خدا پاک آپ کو ہمیشہ خدا سے قریب رکھے. یہی ہماری دعا ہے. اگر آپ خدا سے دور ہیں تو آپ معافی مانگے خدا سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ خدا پاک، میں نے گناہ کیا کہ میں تجھ سے دور ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے قریب ہو جاؤں. آ جائیں واپس. اگر آپ ایسی کوئی بری عادتوں میں پھنس گئے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ آپ پھنس گئے ہیں، تو آپ اس در سے دور ہو کر خدا سے قریب ہو جائیں. خدا پاک آپ کو ہمت دے، قوت دے کہ آپ وہ قدم اٹھا کر خدا سے قریب ہو جائیں. خدا پاک یسوع مسیح کے نام میں خدا پاک آپ کے بندھنوں کو توڑ دے گا، آپ کی زنجیروں کو توڑ دے گا، اور آپ کو رہائی دے گا، آپ کو رہا کرے گا. کیونکہ ہمارا خدا سب بڑا خدا ہے. خدا پاک یسوع مسیح کے سامنے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے. آپ کا پرابلمز، آپ کی مشکلات، وہ آپ کو اس سے آزاد کر سکتا ہے. خدا کا پکار ہے، یسوع کا پکار ہے. خدا پاک یسوع مسیح کے نام میں آپ کو رہائی ملے گی. یسوع کے نام میں آئیں، چلیں خدا کے ساتھ. آمین. تھینک یو بابا. سمندر کی موجوں میں آئے نظر ہے، ہوا کی نرمی میں اس کا اثر. میں نے دیکھا مسیحا کو ہر چیز میں، وہ ہے موجود، تم بھی جو دیکھو اگر. جو سمندر کی موجوں آئے نظر،
شفاف پانی میں ہے، وہ آنسو کے شفاف پانی میں ہے، وہ گیتوں کی لے میں کہانی میں ہے، ہار میں جیت میں ہے اسی کا عمل، شمس میں ہے وہی اسی کا قمر، جو سمندر کی موجوں میں آئے نظر، تیرا میرا سبھی کچھ مسیح کا تو ہے، تیرا میرا سبھی کچھ مسیح کا تو ہے، نام اونچا صدا سے اسی کا تو ہے، ساری کاریگری ہے کس کے لیے، تیرے ہی واسطے خود سربشر، تیرے ہی واسطے خود سربشر، جو سمندر کی موجوں میں آئے نظر، ہے ہواؤں کی نرمی میں اس کا سر، جو سمندر کی موجوں میں آئے نظر،